جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 24ویں کتاب پاگل کتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اسی رات کو ایریل نائٹ کلب کی 13ویں میز پر عمران تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ میز خالی تھی اور اس پر ریزرویشن کا کارڈ پڑا ہوا تھا۔ بلیک زیرو کی وہم پہنچائی ہوئی اطلاعات کے مطابق یہ میز تہمینہ کے لیے مخصوص تھی۔ پچھلی رات بھی اس نے اسے اسی میز پر دیکھا تھا۔ عمران ایک ایسی میز پر بیٹھ گیا جو کسی کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ اسے تہمینہ کی آمد کا انتظار تھا۔ تہمینہ جسے وہ اپنی دانست میں صرف 13 نمبر کی میز کے توسط سے پہچان سکتا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ ٹھیک 9:30 بجے ایک لڑکی 13 نمبر کی میز پر نظر آئی، مگر وہ عمران کے لیے اجنبی بھی نہیں تھی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جو آج ہی فیاض کی موجودگی میں اس کے فلیٹ میں آئی تھی اور جسے فیاض اپنے ساتھ لے کر بڑی بدحواسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ عمران نے میز پر رکھا ہوا گلدان اپنے چہرے کے سامنے کھسکا لیا۔ لڑکی کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلا کر کچھ کہا۔ ویٹر مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر چلا گیا۔ لڑکی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کچھ دیر بعد ویٹر پورٹ کی ایک بوتل اور چھوٹا سا گلاس ٹرے میں رکھ لایا۔ بتیرے لوگ اسے گھور رہے تھے، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہاں کسی سے بھی اس کی شناسائی نہ ہو۔ اگر یہاں اس کے جاننے والے بھی موجود ہوتے تو وہ اپنی میز پر تنہا نہ ہوتی۔ عمران اس وقت اپنی میز سے اٹھا جب وہ پورٹ کا گلاس ختم کر کے اپنے ہونٹ رومال سے خشک کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کی میز کی طرف چلا گیا۔ پہلے تو تہمینہ اسے دیکھ کر جھجک پڑی، مگر پھر بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آج ہی آپ کو دیکھا تھا، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تشریف رکھیے جناب۔ عمران بیٹھ گیا۔ کیا آپ ہی مسٹر عمران ہیں؟ تہمینہ نے پوچھا۔ جی ہاں، عمران نے کہا اور اس انداز میں اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا جیسے وہ اس لڑکی سے بے حد مرعوب ہو گیا ہو۔ مجھے لیڈی تنویر نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اوفو، لیڈی تنویر، عمران کچھ اور زیادہ بدحواس ہو کر بولا۔ ان سے کہہ دیجئے گا کہ میں بھولا نہیں ہوں، ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ بات یہ ہے محترمہ۔ ارے مجھے تہمینہ کہتے ہیں، لڑکی بولی۔ ہو اچھا، جی ہاں، دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ بزنس میں گھاٹا ہو گیا۔ آج کل سرسوں کا بھاؤ گر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شکرقند۔ تہمینہ ہنسنے لگی اور ہاتھ اٹھا کر بولی۔ بس عمران صاحب، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ آپ لیڈی تنویر کا قرض ادا کریں یا نہ کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو ایک التجا لے کر آئی تھی۔ اوہو، تو اس وقت ہے آپ کے پاس کیا؟ التجا؟
وہ پھر مسکرائی اور بولی، میری مدد کیجیے مسٹر عمران، میں بے حد پریشان ہوں۔ اور ٹھہریے، مگر آپ پورٹ پئیں گے کیا؟ پھر میں آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ 9:30 بجے کے بعد صرف ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، عمران نے کہا۔ خیر، آپ نہیں پیتے اور میں نے بھی حال ہی میں شروع کی ہے، میں کیا کروں؟ بولیے، جب الجھنیں حد سے بڑھ جائیں تو آدمی کیا کرے؟ پھر شراب ہی تو سہارا دیتی ہے۔ جی ہاں، اسی صورت میں جب ہم درد کی قرص پودینہ دستیاب نہ ہو۔ میں نہیں سمجھی۔ بڑھتی ہوئی الجھنیں عموماً معدے کی خرابی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کاش آپ کو حالات کا علم ہوتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کیسے حالات مس تخمینہ؟ تہمینہ جناب۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ معاف کیجیے گا، مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ استقلال پارٹی کے 4 لیڈر پاگل ہو گئے ہیں؟ 4 پاگل لیڈر ہو گئے ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ مسٹر عمران، خدا کے لیے میری بات سنجیدگی سے سن لیجیے۔ لیڈی تنویر کا خیال ہے کہ صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ اب بڑی لاپرواہی سے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ تہمینہ نے پھر کہا، لیڈی تنویر نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بہت مشکل سے قابو میں آئیں گے۔ لیڈی تنویر نے غلط نہیں کہا تھا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ شہاب فکری کو کب سے جانتی ہیں؟ میرے خدا! تہمینہ اچھل پڑی، پھر آہستہ سے بولی، کیا کیپٹن فیاض نے آپ کو بتایا تھا؟ جی نہیں، کیپٹن فیاض بھی اپنا قرض ہی وصول کرنے آیا تھا۔ پھر آپ نے یہ سوال مجھ سے کیسے کیا؟ کیونکہ میں بارہا آپ کو شہاب فکری کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہ آج کل کسی پاگل کتے نے اسے سچ مچ لیڈر بنا دیا ہے۔ اتنی بے دردی سے اس ٹریجڈی کا تذکرہ نہ کیجیے مسٹر عمران۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی ظاہر کی۔ کیپٹن فیاض یہ کام کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیا آپ مجھے اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ تہمینہ نے پوچھا اور دوسرا گلاس لبریز کرنے لگی۔ وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ نہیں، آپ کا خیال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ خام خواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہیں۔ یہ چاروں حادثات اتفاقیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اتفاقیہ؟ ہرگز نہیں، میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ ایک ہی پارٹی کے 4 لیڈر، اور لیڈر بھی کیسے جن پر پارٹی کے استحکام کا دار و مدار تھا۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ اس بار یہی پارٹی برسر اقتدار آئے گی؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ پھر کیا بہترین لیڈروں سے محروم ہو جانے پر یہ پارٹی الیکشن کے زمانے تک زندہ رہ سکے گی؟ آپ ہی بتائیے کہ میں انہیں اتفاقیہ حادثات کیسے سمجھ لوں؟ سمجھیے، لیکن ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ شہاب فکری کو کب سے جانتی ہیں؟ صالحہ سال سے، ہم دونوں کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ مسٹر عمران، کیا اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ترقی حیرت انگیز نہیں ہے؟ وہ ملک کا سب سے کم سن لیڈر ہے۔
یقیناً ہے۔ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ اچھا، میں کوشش کروں گا کہ وہ 1 سال کے اندر ہی اندر بوڑھا ہو جائے۔ اور کوئی خدمت؟ تہمینہ پھر ہنسنے لگی، مگر انداز رو دینے کا سا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ گفتگو کرتے وقت اظہار خیال کے لیے الفاظ کا انتخاب میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا شہاب شروع ہی سے اس پارٹی کے لیے کام کرتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس نے اب تک کئی پارٹیاں بدلی ہیں۔ دیکھیے نا مسٹر عمران، آگے بڑھنے کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدھ بار اس سے اندازے کی غلطی بھی ہوئی ہے، ورنہ وہ اس وقت وزیر ہوتا۔ یعنی وہ موجودہ برسر اقتدار پارٹی کا ایک رکن ہوتا، غالباً۔ لیکن اندازے کی غلطی اسے استقلال پارٹی کی طرف لے آئی، جی ہاں۔ اور جب استقلال پارٹی کے آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہوئے تو پاگل کتوں کی بنائی۔ تہمینہ نے سر ہلا دیا۔ وہ تیسرا گلاس بھر رہی تھی۔ اچھا، تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں پھر؟ برسر اقتدار پارٹی کے ان افراد کے خلاف تفتیش کیجیے جو یہ سب کچھ کرا رہے ہیں۔ اگر تفتیش ہو بھی گئی تو آپ کیا بگاڑ لیں گی؟ میں اپنے سینے میں چھرا گھونپ لوں گی، اس سازش کے خلاف پوری قوم کو بھڑکاؤں گی۔ چھرا گھونپ لینے سے پہلے یا بعد؟ میرا مذاکرہ نہ اڑائیے، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مطمئن ہو جاؤں۔ بس مطمئن ہو جائیے کہ یہ برسر اقتدار پارٹی ہی کے کچھ افراد کی حرکت ہے۔ آپ کو یقین ہے؟ میں سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں یہ سب کچھ جہنم میں جائے، لیکن شہاب کی ذہنی حالت ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اس کے سیاسی کیریئر سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ کیا میں کوئی ڈاکٹر ہوں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک کر سکوں گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اور میں بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ کس معاملے میں میری مدد کی خواہاں ہیں۔ غالباً آپ نے فیاض سے بھی مدد ہی طلب کی تھی۔ جی ہاں، مگر وہ سرکاری آدمی ہیں، برسر اقتدار پارٹی کے کسی فرد کے خلاف تفتیش نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ جی ہاں، آپ سمجھتے ہی ہیں۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں، پھر بھی میرا سوال تشنا رہ جاتا ہے۔ جب آپ بھی برسر اقتدار پارٹی کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں گی تو تفتیش سے فائدہ ہی کیا؟ مجھے شبہ ہے کہ شہاب اس سازش سے واقف تھا۔ آہا، ٹھیک، اب آپ نے کام کی بات شروع کی ہے، لیکن آپ کو اپنے شبہ کی وجہ بھی بتانی پڑے گی۔ اس نے اکثر تذکرہ کیا ہے کہ استقلال پارٹی اپنی بے پناہ مقبولیت کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اوہ، کیا یہ صرف شہاب ہی کا خیال تھا؟ میرا خیال ہے کہ صرف شہاب ہی ایسا سوچ رہا تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اب بھی ایک عام آدمی کا یہی خیال ہے کہ اس بار استقلال پارٹی اکثریت میں ہوگی۔ شہاب نے اپنے اس خیال کی کیا وجہ بتائی تھی؟ کچھ بھی نہیں، میں نے وجہ پوچھی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت یہ اتنی اہم بات نہیں تھی۔ ہم کسی ایک چیز کے متعلق مختلف قسم کے خیالات رکھ سکتے ہیں۔ مگر تہمینہ، میں اب بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام تر شبہات مجھ پر ظاہر کر دیے ہیں یا اب بھی کچھ چھپا رہی ہیں۔
میں کیا چھپا رہی ہوں؟ ان لوگوں کی شخصیتیں جن پر آپ کو حقیقتاً شبہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن بدستور عمران کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ عمران نے بھی اپنے سوال کے جواب پر زور نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ فیاض ہی سے اس سلسلے میں گفت و شنید کیجیے۔ مسٹر عمران، پلیز بیٹھ جائیے، خدا کے لیے بیٹھ جائیے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر رو دینے کے ہنسی انداز میں بولی، ہاں میں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن ہم شیرازی کبوتروں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ شیرازی کبوتروں کے متعلق؟ تہمینہ نے حیرت سے دہرایا، چلیے میں مرغیاں بھی برداشت کر لوں گا، مگر آپ اب پاگل کتوں کا تذکرہ نہیں چھیڑیں گی۔ تہمینہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، لیڈی تنویر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گے۔ مسٹر عمران، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے۔ میرا مستقبل اب صرف اسی شخص کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے جو… یک بیک وہ خاموش ہو گئی، پھر تھوڑے توقف کے ساتھ بولی، شہاب ہی میرا مستقبل ہے، اور آپ نے اس سلسلے میں وہ بات پوچھی ہے جو کیپٹن فیاض نے پوچھی تھی۔ آپ کو شبہ ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو ان واقعات کا ذمہ دار قرار دیا جا سکے؟ ہاں میں یہی محسوس کرتا ہوں، عمران سر ہلا کر بولا، مگر میں کسی خاص آدمی کے خلاف شبہ نہیں ظاہر کرنا چاہتی۔ آپ کی مرضی، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اب مرغیوں اور کبوتروں کے متعلق گفتگو کیجیے۔ کیا خیال ہے اگر منارکہ مرغیوں کو فرینچ سکھائی جائے تو کتنے دنوں میں تلفظ پر قابو پا سکیں گی؟ مسٹر عمران، میں اپنا شبہ ظاہر کر دوں گی، خدا کے لیے مجھے بور نہ کیجیے، میں ہنسنا نہیں چاہتی۔ آپ رونا شروع کر دیجئے، اگر میں بھی ساتھ نہ دوں تو میری گردن اڑا دیجئے گا۔ کیا لیڈی تنویر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ عمران یاروں کا یار ہے، کسی حال میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا؟ اکثر میرے پڑوس کی بوڑھیاں میتوں پر بیان کرانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اور میں غمزدوں کی طبیعت خوش کر دیتا ہوں۔ وہ پھر ہنس پڑی، مگر انداز رو دینے کا سا تھا۔ سنیے، وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ جب میں نے شہاب سے استقلال پارٹی کی غیر متوقع شکست کے امکانات کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے اس پر کوئی منطقی بحث نہیں کی تھی، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ نواب مشکور اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ نواب مشکور؟ ارے وہ تو ڈمی ہے، مٹی کا ڈھیر۔ عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، کیوں؟ ارے بس وہ قومی اسمبلی کا ایک ممبر ہے، نہ کبھی اخبارات میں اس کے بیانات آتے ہیں اور نہ کبھی میں نے کسی اخبار میں اس کی تصویر ہی دیکھی ہے۔ اجلاس کے دوران میں بھی اسے کبھی بولتے ہوئے نہیں سنا گیا، اس لیے وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ تہمینہ مسکرائی، چلیے شکر کا ڈھیر سمجھ لیجئے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت کم اپنے مکان کی چار دیواری سے باہر نکلتا ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران میں بھی وہ بند گاڑیوں میں آتا ہے۔ لیکن اس کے پاس بے شمار اقسام کے کتے ہیں۔ تہمینہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہا، تب آپ اسے غلاظت کا ڈھیر کہہ سکتی ہیں۔ پوری بات سنیے،
وہ جلا گئی۔ آپ بتاتی کب ہیں کہ بات پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اگر میں یہ بوتل نیچے رکھ دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ تہمینہ کا گلاس خالی ہو چکا تھا اور وہ بوتل کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ عمران نے اسے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور تہمینہ کے ہونٹوں پر ایک جھیمپی ہوئی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ہاں، اب آپ اپنی پوری باتیں مجھے سنا سکتی ہیں، عمران نے کہا۔ میں بڑے صبر و سکون کے ساتھ سنوں گا۔ خیر، ہاں، آپ مجھے زیادہ اچھے آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ آج کل صرف شراب ہی سکون بخشتی ہے۔ آپ نے مجھے اس سے بھی محروم کر دیا۔ وقتی طور پر۔ اس کے بعد اگر آپ 2-4 مشکیں بھی پی جائیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کتوں کا بے حد شوقین ہے۔ میں نواب مشکور کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے پاس بتھیرے ایسے ٹرینڈ کتے ہیں جو اکثر بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ آہا، یاد آیا، پچھلے سال ایک کتے نے کسی مشاعرے میں غزل بھی پڑھی تھی۔ مسٹر عمران، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ فرمائیے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اب آیا کرے گی، کیونکہ نواب مشکور کے کتے بھی غزل پڑھنے لگے ہیں اور میں نرا کوڑ مغز ہوں۔ اچھی بات ہے، اب میں بھی کچھ نہ کہوں گی۔ نہیں، آپ دوسری باتیں کیجئے۔ میں کسی خیراتی یا رمضانی کی مرغیوں کے متعلق سن لوں گا، لیکن نواب مشکور کے کتوں کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ آپ کے فرشتے بھی سنیں گے، وہ میز پر گھونسا مار کر بولی۔ ورنہ میں یہیں آپ کا گریبان پکڑ لوں گی۔ ایسی حرکت بھی نہ کیجئے گا، ورنہ میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ یہاں میرا ملازم بھی موجود نہیں کہ ٹائی کی گرہ دوبارہ درست کر دے گا۔ وہ اسے گھورنے لگی اور عمران پھر دردناک آواز میں بولا، مجھے آج تک ٹائی باندھنا نہ آیا، ہمیشہ چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے۔ میرا نوکر سلیمان اس سلسلے میں میری مدد کرتا ہے۔ آپ آخر میری بات کیوں نہیں سنتے؟ اگر وہ سچی ہوں تو میں ہر قسم کی باتیں سنتا ہوں۔ اچھا تو سنیے، مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت نواب مشکور ہی کی ہے۔ وہ ایسے کتے پیدا کر سکتا ہے جو صرف چند مخصوص آدمیوں پر حملہ کریں۔ یہ خود اس کا دعویٰ ہے۔ کیا نواب مشکور کو آپ قریب سے جانتی ہیں؟ میں نے آج تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ پھر آپ کو اس دعویٰ کا علم کیسے ہوا؟ یہ بات بھی مجھے شہاب ہی سے معلوم ہوئی تھی۔ کیا شہاب اس کے خاص ملنے والوں میں سے ہے؟ اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے تو آپ کو کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ پہلے میں خاص طور سے کسی کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ خیر، میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ مگر ایک بات، میں پورا معاوضہ ادا کروں گی۔ خیر، معاوضے کی بات تو بعد کو ہوگی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ میں کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہوں۔ آپ اپنا خیال ظاہر فرمائیے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں 10-20 ہزار معاوضے کی صورت میں بآسانی ادا کر سکوں گی، لہٰذا آپ کو اس کی فکر نہ ہونی چاہیے۔ لیڈی تنویر کسی مفلس عورت کو آپ کے گھر کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ آپ بحالت موجودہ بھی اس جائیداد کی مالک ہیں، یا
کسی کے بعد مالک بننے کی امید ہے؟ میں اس وقت بھی اس کی مالک ہوں۔ قیام کہاں ہے؟ سلطان محل میں۔ اوہ، تو آپ وہ ہیں۔ مگر سلطان محل کی مالکہ کا نام تہمینہ تو نہیں ہے؟ کشور سلطان میرا خاندانی نام ہے، اور یہ نام تو شہاب نے طالب علمی کے زمانے میں میرے لیے تجویز کیا تھا۔ تو اب مشکور سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بس اتنا ہی ہے کہ ہم دونوں کا شجرہ ایک بادشاہ سے جا ملتا ہے۔ اچھا مس تہمینہ، میں آپ سے کسی وقت ملوں گا۔ میں کچھ رقم پیشگی بھی دے سکوں گی، مگر ابھی تک آپ نے معاوضے کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ معاوضہ میں لیڈی تنویر کے فیصلے پر چھوڑتا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔